صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ اجمعین میں سے کوئی اسلام قبول کرتا، نیا نیا مسلمان ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے تالیف قلب کے لیے ان سے بہت زیادہ محبت فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک آدمی جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا ایک باغ ہے اور میرے ساتھ ایک اور مسلمان کا باغ ہے، وہ مسلمان بوڑھا ہو چکا ہے، اگر میں اپنے باغ کے درختوں کی لائن سیدھی کرنا چاہوں تو ان بڑے میاں کے 10 درخت میرے اس میں آ جاتے ہیں، اس لیے میں اپنے باغ کی دیوار سیدھی نہیں کر سکتا، تو آپ سے ایک گزارش ہے کہ وہ بوڑھے صحابی کے پاس سے مجھے وہ 10 درخت دلوا دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھے صحابی کے پاس گئے اور ان صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب خدمت میں حاضر ہوئے تو کہنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ تمہارا بھائی ہے، یہ تم سے وہ 10 درخت مانگتا ہے، کیا آپ بیچنے کے لیے تیار ہیں؟ وہ صحابی کہنے لگے کہ بالکل ہرگز تیار نہیں۔ کیوں کہ بوڑھوں کی سمجھ بعض اوقات ایسی ہوتی ہے، کیونکہ عمر ہی ایسی ہوتی ہیں۔ خیر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو سمجھایا کہ یہ 10 درخت ان کو دے دو، ان کی لائن صحیح ہو جائیں گی۔ لیکن وہ صحابی پوچھتے ہیں آگے سے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ میرا حکم نہیں، مشورہ ہے، تمہیں فیصلہ کرنے کا اختیار ہے۔ وہ جواب میں کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں نہیں بیچنا چاہتا۔ جب اس بوڑھے صحابی نے صاف انکار کر دیا تو جو نیا نیا مسلمان ہوا تھا وہ مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اگر تم اسے نہیں دینا چاہتے ہیں تو چلو میں خریدنا چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے دے دو۔ انہوں نے پھر پوچھا، اے اللہ کے نبی، یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا مشورہ ہے۔ وہ کہنے لگے، میں نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر وہ صحابی اپنے گھر کے لیے روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنو، تمہیں جنت کے درخت اس کے بدلے ملیں گے اور میں جنت میں بہت بڑا باغ دلوانے کی ضمانت دیتا ہوں اور تمہیں جنت میں گھر بھی ملیں گا۔ لیکن وہ کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا حاجت لی، اب مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ایک صحابی نے سنی جن کا 1000 درختوں کا باغ تھا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جو خوشخبری اسے دی ہے، اگر تم یہ 10 درخت دو گے تو تمہیں جنت میں باغ بھی ملیں گا اور گھر بھی ملیں گا، کیا یہ وعدہ اس کے ساتھ ہے یا میرے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے فرمایا، اگر تم خرید کر دو گے تو یہ وعدہ تمہارے بھی ساتھ ہے۔ وہ کہنے لگا، بہت اچھا۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے اور کچھ دیر کے بعد اس بوڑھے میاں کے گھر پہنچے۔ انہوں نے بوڑھے میاں کو سلام کیا اور ان سے پوچھا، کیا آپ جانتے میں کون ہوں؟ وہ کہنے لگے، نہیں، آپ ہی بتائیے کہ آپ کون ہیں۔ وہ صحابی کہنے لگے، میں کوبا کا فلاں امیر آدمی ہوں جس کا 1000 درختوں کا باغ ہے۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، ہاں، اس کی تو میں نے بہت شہرت سنی۔ اچھا، آپ وہی سیٹھ ہیں، اس باغ کے مالک ہیں؟ آپ کے باغ میں تو بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں ہیں، بہت زیادہ پھل دیتی ہیں۔ کہنے لگے، اچھا، آپ نے بھی میرے باغ کا تذکرہ سنا ہوا ہے، اب میں آپ کے ساتھ ایک سودا کرنے آیا ہوں۔ بوڑھے میاں کہنے لگے، وہ کیا؟ انہوں نے کہا، آپ کے جو یہ 10 درخت ہے وہ مجھے دے دیں اور میرا 1000 درختوں والا باغ آپ لے لیں۔ یہ سن کر ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ وہ بوڑھے میاں تھے اور انہی پر ان کا گزار تھا، اس لیے وہ چھوڑنا بھی نہیں چاہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے یہ سنا کہ اس کے بدلے 1000 درختوں کا باغ ملیں گا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، میں تیرے ساتھ سودا کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ طے پا گیا، بوڑھے میاں نے 1000 درختوں کے بدلے 10 درخت بیچ دیے۔ وہ صحابی یہ سودا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کرنے لگے، اللہ کے نبی، مجھے وہ درخت مل گئے
اور اب میں وہ درخت آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں ضمانت دیتا ہوں اس بدلے تمہیں جنت میں مکان بھی ملیں گا اور باغ بھی ملیں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جنت کی ضمانت کی خوشخبری سن کر وہ 1000 درختوں کے باغ کے کنارے پر واپس آئے، باغ کے اندر بھی داخل نہیں ہوئے، وہیں سے کھڑے ہو کر اپنے بیویوں کو آواز دیا اور کہا اے فلاں کی امی۔ تو وہ کہنے لگی کیا بات ہے، آپ اندر کیوں نہیں آتے؟ وہ کہنے لگے میں اس باغ کا سودا کر چکا ہوں، اب یہ باغ میرا نہیں ہے بلکہ میں نے اسے جنت کے باغ کے بدلے اللہ کے یہاں بیچ دیا۔ سامان اور بچوں سمیت باہر آ جا، میں ادھر ہی تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ بیوی نے جب یہ سنا تو کہنے لگی میں تجھ پر قربان ہو جاؤں، تو نے زندگی میں پہلی دفعہ اچھا سودا کر کے میرا دل خوش کر دیا۔ چنانچہ وہ اپنا سامان اور بچوں کو لے کر باغ سے باہر آ گئی اور انہوں نے وہ باغ اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ سبحان اللہ، جس کا مال ایسا ہو کہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، آخرت کے لیے اگر کماتے ہیں تو وہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ وہ مال ہمارے لیے بہترین سواری کا ذریعہ بنے گا جنت میں جانے کا۔ اگر ہم اس مال کو لذت دنیا کے لیے، نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، اللہ کی نافرمانی کی جگہ خرچ کرنے کے لیے اگر اس مال کو کمائیں گے تو یہ ہمارے لیے خسارے کی جگہ بنے گا، خسارے والا مال بنے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برے راستوں پہ خرچ کرنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔